آج ہم بات کر رہے ہیں ذاتی ترقی پر اور خود سے جو ایک گہری وابستگی ہوتی ہے اس سفر پر۔ جی ہمارے پاس ایک آڈیو بک کا ٹرانسکرپٹ ہے اور وہ کوشش کرتا ہے یہ سمجھانے کی کہ آنے والا سال، جیسے اس ماخذ میں خاص طور پہ 2026 کا ذکر ہے، اسے واقعی بامانی کیسے بنایا جائے، پرپور کیسے۔ ہوں تو آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کا مقصد صرف خلاصہ نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مواد میں جو چھپے ہوئے بنیادی پیغام ہیں انہیں نکالیں، اچھا تاکہ وہ ہمیں خود کو بہتر سمجھنے میں مدد دیں، اپنی زندگی کی باغ ڈور آپ کہہ لیں سنبھالنے میں، اور آنے والے وقت کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار ہونے میں مدد دے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ماخذ ہمیں صرف وقت گزارنے کے بجائے ایک حقیقی بامقصد زندگی بنانے کا کیا راستہ دکھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اصل تبدیلی اور بامقصد زندگی وہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اندر سے؟ جی، باہر سے کوئی مسلط نہیں کر سکتا، یہ خود شناسی سے شروع ہوتی ہے، ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان سے آزاد ہونے سے، اپنے ذہن کو دشمن کے بجائے دوست بنانے سے، اور دوسروں کی تائید، ان کی واہ واہ کے بغیر بھی اپنے راستے پر چلنے کی ہمت کرنے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ یہ خودشناسی اور ماضی کو معاف کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک جملہ مجھے بہت پاورفل لگا اس میں، جی کہ آپ پرانی زندگی کی سزا خود کو دیتے ہوئے نئی زندگی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرا کھولیں گے اسے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ماضی کی غلطیوں یا ناکامیوں یا جو تکلیف دہ تجربات ہوئے ہیں ان کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں نا، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خود سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت خوش رہیں، پازیٹیو محسوس کریں، نہیں، ایسا تو نہیں آتا۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی پوری کہانی کو، اپنی پوری حقیقت کو قبول کریں، اپنی کامیابیوں کو بھی اور ساتھ ساتھ اپنی جد و جہد، اپنی غلطیوں کو بھی۔ اچھا۔ تو خود کو معاف کرنا اصل میں یہ اپنی توانائی کو آزاد کرنے جیسا ہے، تاکہ ہم صاف ذہن سے سوچ سکیں اور ماضی کے درد کی بنیاد پر فیصلے کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی صرف معاف کر دینا ہی نہیں، بلکہ ان غلطیوں سے سیکھنا بھی ہے۔ ماخذ کہتا ہے انہیں شرمندگی کا باعث نہ بنائیں، بلکہ سمجھیں کہ وہ ہوئی کیوں، تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ بالکل۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ لگی کہ جرم کا احساس، وہ گلٹ، کیسے دھیرے دھیرے خود نفرت میں بدل جاتا ہے اور ہماری صلاحیت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ صرف بڑی غلطیوں کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم خود کو اس بات کے لیے بھی معاف نہیں کرتے کہ ہم نے تبدیلی لانے میں دیر کر دی یا کوئی نیا قدم اٹھانے میں بہت وقت لگا دیا۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شروعات کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اہم یہ ہے کہ ہم بہانے نہ بنائیں، ایمانداری سے دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے، اور اپنے ماضی کے تجربات سے جو دانشمندی ملی ہے اسے استعمال کریں اور ایک نئی شروعات کریں۔ ایک طرح سے یہ اپنے لیے ایک صاف سلیٹ تیار کرنا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم اس ماضی کے بوجھ سے کچھ ہلکے ہو جاتے ہیں تو اگلا قدم کیا ہونا چاہیے منطقی طور پر؟ جی ماخذ کہتا ہے کہ یہ اپنے ذہن کا انتظام کرنا اور سکون تلاش کرنا ہے۔ ایک بات کہی گئی ہے کہ سکون ایک مہارت ہے جسے روزانہ زیادہ سوچنے کے بجائے منتخب کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیا واقعی سکون ایک تربیت یافتہ مہارت ہو سکتا ہے، کوئی پیدائشی چیز یا قسمت نہیں؟ ہاں، دیکھیں، یہ اس ماخذ کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں، اچھا۔ بلکہ مشکل حالات میں بھی اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنے کا نام ہے۔ زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ جسے کہتے ہیں، ہاں، آج کل بہت عام ہے۔ بہت عام ہے۔ وہ اکثر مسئلے حل نہیں کرتی بلکہ ہمارے درد کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ سکون یا ذہنی ٹھہراؤ وہ ہمیں مضبوطی دیتا ہے۔ ماخذ نے ذہن کی تشبیہ دی ہے کہ وہ میدان جنگ بھی ہو سکتا ہے اور ایک پرسکون گھر بھی۔ اور انتخاب ہمارا ہے۔ انتخاب ہمارا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنے خیالات کی سمت کیسے متعین کریں، کون سے خیالات مددگار ہیں، کون سے نقصان دہ ہیں۔ اس میں ایک بہت دلچسپ بات یہ لکھی تھی کہ خیالات صرف تجاویز ہیں، احکامات نہیں۔ یہ سننے میں کتنا سادہ لگتا ہے، لیکن عمل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یقیناً بہت مشکل۔ ہم تو اکثر اپنے منفی خیالوں کو سچ مان کر قیدی بن جاتے ہیں۔ بالکل، اسی کو تو ذہنی آگاہی یعنی مائنڈفلنس کہتے ہیں۔
ماخذ اس کے لیے کچھ عملی طریقے بھی بتاتا ہے، جیسے کسی بھی صورتحال پر فوراً ریئیکٹ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جانا، یا گہری سانس لے کر اپنے اعصابی نظام کو یہ پیغام دینا کہ آپ محفوظ ہیں۔ اچھا، مقصد خیالات سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان پر قابو پانا سیکھنا ہے۔ کبھی کبھی زیادہ سوچنا ایسے لگتا ہے جیسے ہم بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہر ممکنہ خطرے پر غور کر کے خود کو بچا رہے ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی تیاری کر رہے ہوں۔ جی، لیکن اصل سکون اکثر قبولیت یعنی ایکسیپٹنس سے ملتا ہے، کہ حالات جیسے ہیں انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک طرح کی کشمکش ہے ہماری انا یعنی ایگو اور ہمارے اندرونی سکون کے درمیان؟ بالکل، یہی کشمکش ہے۔ یہ بات بہت اہم لگی کہ سکون کا مطلب مسائل کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کو برقرار رکھنا ہے۔ یعنی باہر طوفان بھی ہو، اندر ٹھہراؤ ممکن ہے۔ بالکل درست۔ اور اس ٹھہراؤ کو قائم رکھنے کے لیے اپنے محرکات یعنی ٹریگرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ٹریگرز؟ یعنی وہ باتیں یا حالات جو ہمیں پریشان کرتے ہیں؟ جی، ان کو پہچاننا اور اپنی ذہنی اور جذباتی حدود طے کرنا، تاکہ ہم جان بوجھ کر خود کو غیر ضروری پریشانی سے بچا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ماضی سے کچھ صلح کر لیں اور اپنے ذہن کو بہتر سمجھنا اور سنبھالنا سیکھ لیں، تب کیا ہم باہر کی دنیا میں اپنے خوابوں، اپنے مقاصد کی طرف بڑھنے کو تیار ہوتے ہیں؟ جی، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ چوتھا باب اسی بارے میں ہے، خوابوں کا تعاقب کرنا، خاص طور پر جب راستے میں خاموشی ہو، کوئی حوصلہ افزائی نہ مل رہی ہو۔ ماخذ کہتا ہے، بیرونی توثیق یا تالیوں کے بغیر بھی اپنے خوابوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن کرنا کتنا مشکل ہے جب کوئی آپ کی محنت کو دیکھ ہی نہ رہا ہو، سراہ ہی نہ رہا ہو۔ یہ واقعی یہ سفر کا شاید مشکل ترین حصہ ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ اصل کامیابی کا تعلق اس ابتدائی جوش و خروش سے نہیں ہے جو شروع میں ہوتا ہے۔ جی، جو شروع میں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ماند پڑ جانے کے بعد بھی مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنے سے ہے۔ اپنے خواب کی ذمہ داری قبول کرنا۔ ذمہ داری مطلب یہ سمجھنا کہ اسے پورا کرنا کسی اور کا کام نہیں، آپ کا کام ہے۔ یہاں تحریک یعنی موٹیویشن سے زیادہ انضباط یعنی ڈسپلن اہم ہو جاتا ہے۔ یعنی موڈ ہو یا نہ ہو، کام کرتے رہنا۔ بالکل، اور پہچان یعنی ریکگنیشن کی جو خواہش ہوتی ہے، اس پر مستقل مزاجی کنسسٹنسی کو ترجیح دینا، یہ کلیدی ہے۔ ماخذ میں خود شکی یعنی سیلف ڈاؤٹ، اس پر کام کرنے اور اس بات کو سمجھنے پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اگر باہر سے تعریف نہیں مل رہی، توجہ نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا خواب یا آپ کی کوشش بیکار ہے۔ جی ہاں، یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ اکثر دوسروں کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ دراصل ان کے اپنے خوف، ان کی اپنی حدود کا عکس ہوتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کا نہیں۔ بالکل، اور یہی وہ خاموش لمحات ہوتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی تالیاں نہیں بجا رہا ہوتا، تبھی اثر کردار بنتا ہے، اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے، صداقت یعنی آتھینٹسٹی بمقابلہ منظوری یعنی اپروول۔ کیا آپ اپنے اصل وجود کے مطابق جی رہے ہیں یا دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صداقت بمقابلہ منظوری۔ جی، ماخذ یاد دلاتا ہے کہ ترقی اکثر خاموشی میں ہوتی ہے، جیسے زمین کے اندر ایک بیج آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے، کسی کو نظر آئے بغیر۔ صحیح۔ اچھا، اس سفر میں چاہے وہ خوابوں کا تعاقب ہو یا زندگی کی عام جد و جہد، تکلیف تو ہوتی ہے، درد کا سامنا تو ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ پانچواں موضوع اسی اندرونی درد کے علاج اور کوشش کی طاقت سے متعلق ہے۔ کلیدی خیال یہ لگتا ہے کہ شفا یابی تکلیف کے باوجود کوشش کے ساتھ آگے بڑھنے سے شروع ہوتی ہے۔ انتظار نہیں، عمل شفا یابی کو آسان بناتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں تب بھی ہمیں بس کچھ کرتے رہنا چاہیے؟ یہ بس کچھ کرتے رہنے سے تھوڑا گہرا ہے۔ ماخذ کا زور اس بات پر ہے کہ کوشش بذات خود ایک علاج ہے۔ کوشش خود علاج ہے؟ جی، جب ہم تکلیف کے باوجود چاہے چھوٹے ہی صحیح قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے زخموں کو صرف زخم نہیں رہنے دیتے، بلکہ انہیں حکمت میں، تجربے میں بدلنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ ہماری اندرونی دنیا کو، جو شاید تکلیف سے بکھر گئی ہو، آہستہ آہستہ دوبارہ بناتا ہے۔
جیسے کہ ماخذ کہتا ہے، جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انتظار کرنے سے درد کم نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ بالکل، درد ہمیں بہتر بنا سکتا ہے، لیکن یہ ہماری شناخت، ہماری پہچان نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ کوشش صرف بڑے کاموں کی نہیں، مطلب کیا چھوٹے قدم بھی خود اعتمادی بنانے میں مدد دیتے ہیں؟ یقیناً۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ شفایابی کے لیے نظم و ضبط ضروری ہے، اور یہاں تک کہ مدد قبول کرنا بھی کوشش کا ہی ایک حصہ ہے۔ بالکل، کوشش کا مطلب پہاڑ ہلانا نہیں ہے، محض اگلا قدم اٹھانا ہے، اور یہ قدم اٹھانا ہی خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ نظم و ضبط یہاں کوئی سزا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک مددگار ڈھانچہ ہے جو آپ کو سہارا دیتا ہے۔ اور ہاں، یہ ماننا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اور پھر اسے قبول کرنا، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ شفا یابی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، یہ سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کوشش دراصل درد سے سکون تک پہنچنے کا پل ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا نظم و ضبط کی اہمیت کی طرف لے جاتی ہے، جو چھٹا موضوع ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب حوصلہ بالکل نہ ہو یا دل بہت بھاری محسوس ہو رہا ہو۔ ماخذ کہتا ہے، ان دنوں میں نظم و ضبط سب سے اہم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نظم و ضبط یعنی وہ صلاحیت جو ہمیں ہماری مرضی یا موڈ کے خلاف بھی ضروری کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، وہ یہ پوچھتی ہے کہ ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا کیا کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اچھا، جب ہمارے جذبات جیسے حوصلہ ہے، خوشی ہے، وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب نظم و ضبط ہی ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ مستقل مزاجی، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی کیوں نہ ہو، دراصل خود کا احترام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ خود کا احترام؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ نظم و ضبط وہاں قائم رہتا ہے جہاں احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ نامکمل ہونے کے باوجود، پرفیکٹ نہ ہونے کے باوجود آگے بڑھتے رہنا ہمیں خود اعتمادی سکھاتا ہے۔ بالکل وہ جدوجہد جو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہی کردار بناتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ نظم و ضبط ہماری زندگی کو ایک ساخت، ایک سٹرکچر دیتا ہے جو خاص طور پر مشکل وقت میں جذباتوں کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دل بھاری ہو تو ماخذ کا مشورہ ہے کہ اس بھاری پن کے بارے میں سوچتے رہنے کے بجائے اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے عملی قدم اٹھائے۔ ہر چھوٹی کامیابی معنی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نظم و ضبط کا مطلب خود پر سختی کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود سے ہمدردی، سیلف کمپیشن بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، توازن رکھنا ہے۔ جی بالکل، دل کا بھاری ہونا آپ کی طاقت کی نشانی ہو سکتا ہے، یہ اس دن کی تعریف نہیں کرتا کہ دن ہی برا ہے۔ واہ! اچھا، جب ہم اندرونی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں، نظم و ضبط پیدا کر رہے ہیں، تو ایک اور چیلنج آتا ہے، باہر کی دنیا، ان کی آراء، ان کے مشورے۔ 7واں باب اسی بارے میں ہے کہ بیرونی آراء سے زیادہ اپنی اندرونی آواز پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ سکون اور وضاحت کے لیے یہ کلیدی ہے۔ جی، لیکن آج کی اس شور مچاتی دنیا میں، جہاں ہر طرف سے مشورے آ رہے ہیں، رائے آ رہی ہے، اپنی اندرونی آواز کو سننا اور پھر اس پر بھروسہ کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماخذ کا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں بیرونی مشوروں کو فلٹر کرنا سیکھنا ہوگا۔ فلٹر کرنا؟ جی، یعنی ہر رائے کو بس آنکھ بند کر کے قبول نہ کریں، اسے پرکھیں۔ اکثر دوسروں کے مشورے ان کی اپنی زندگی کے تجربات، ان کے خوف، ان کے تعصبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پہچاننا سیکھنا ہوگا کہ کون سا مشورہ واقعی ہمارے لیے مفید ہے اور کون سا نہیں۔ ہماری اپنی اندرونی آواز، ہمارا وجدان، انٹیوشن جو ہے، جی، وہ اکثر زیادہ ایماندار ہوتا ہے، بھلے ہی وہ ہمیں مشکل راستہ دکھا رہا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، شاید تنہائی میں، تاکہ ہم اپنی آواز کو سن سکیں۔ بالکل۔ ماخذ تکبر یعنی ایروگنس اور خود اعتمادی، سیلف ٹرسٹ، ان کے فرق پر بھی بات کرتا ہے، اور یہ کہ ہر وقت پسند کیے جانے کی ضرورت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہاں، صداقت کو منظوری پر ترجیح دینا، یہ کتنا اہم ہے؟ یہ انتہائی اہم ہے۔ ماخذ ایک بہت دلچسپ نقطہ پیش کرتا ہے وہ کیا؟ کہ جب ہم اپنی اندرونی آواز پر بھروسہ کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور مان لیں غلطی ہو جاتی ہے،
تو ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس سے پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ اوہ، یہ تو گہری بات ہے۔ جی، ہماری اندرونی رہنمائی جو ہمارے اپنے تجربات اور احساسات سے بنتی ہے وہ ایک طرح سے مقدس ہے، سیکرڈ ہے۔ ہمیں خوف کے باوجود یا شاید خوف کی موجودگی میں ہی خود پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وجدان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ نے تنہائی کا ذکر کیا اپنی اندرونی آواز سننے کے لیے۔ 8واں باب اسی تنہائی کو طاقت میں بدلنے کے بارے میں ہے۔ اکثر لوگ تو تنہائی کو منفی سمجھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہونے کی علامت۔ جی، عام طور پر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ تنہائی ایک پیغام ہے، خود شناسی کا موقع ہے، اسے اندرونی طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ماخذ تنہائی کو ایک لازمی برائی کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک ممکنہ استاد کے طور پر۔ استاد؟ جی، اکثر تنہائی کا احساس تب زیادہ ہوتا ہے جب ہم خود سے دور ہو گئے ہوں، اپنی ذات سے۔ تو اسے ایک موسم کی طرح قبول کرنا جو آئے گا اور گزر جائے گا، اور اسے خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا موقع سمجھنا، اپنی پسند ناپسند جاننے کا، خود پر انحصار کرنا سیکھنے کا۔ خاموشی میں جب باہر کا شور کم ہوتا ہے تب جو اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے وہ بہت گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ تو لچک یعنی ریزیلینس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تنہائی محسوس کرنے کے باوجود زندگی میں آگے بڑھتے رہنا؟ جی بالکل۔ ماخذ کہتا ہے تنہائی میں خود آگاہی، سیلف اویئرنس بڑھتی ہے۔ ہم اپنی عادات بنا سکتے ہیں، اپنی توجہ اور ویژن کو واضح کرنے کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم تنہائی کے اس دور سے گزر کر خود سے زیادہ جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارے دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ہم ضرورت کی وجہ سے نہیں جڑتے، پھر انتخاب کی وجہ سے جڑتے ہیں۔ اچھا۔ اہم یہ ہے کہ تنہائی کو ہمیں مفلوج نہ کرنے دیا جائے، اسے تیاری کا، خود کو سنوارنے کا وقت سمجھنا چاہیے، نہ کہ تباہی کا۔ صحیح۔ یہ تمام اندرونی کام، معافی، ذہنی سکون، نظم و ضبط، خود اعتمادی، یہ ہمیں ایک بہت اہم مقام پر لاتا ہے جس کا ذکر 9ویں باب میں ہے، ذمہ داری قبول کرنا اور الزام تراشی بند کرنا۔ جی، ماخذ کہتا ہے حقیقی ترقی زندگی یا حالات کو مورد الزام ٹھہرانے سے نہیں، بلکہ اپنے اعمال، رد عمل اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ مطلب کیا حالات کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ حالات کا کردار تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن ماخذ کا زور اس بات پر ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ اپنے رد عمل کا انتخاب ہوتا ہے۔ اچھا۔ الزام تراشی، چاہے وہ حالات پر ہو، قسمت پر، دوسرے لوگوں پر، وہ وقتی طور پر شاید ہمیں بہتر محسوس کرا دے۔ ہاں، لگتا ہے کہ ہم بریو ذمہ ہو گئے۔ بالکل، لیکن یہ ہماری طاقت چھین لیتی ہے۔ جب ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کی، اپنی عادات کی، اپنے رد عمل کی، تو ہم با اختیار امپاورڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی اندرونی دنیا پر توجہ دیتے ہیں جسے ہم بدل سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ بیرونی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں جو اکثر ہمارے قابو سے باہر ہوتی ہے۔ تو ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کو بنانا، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ زندگی ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ جی بالکل یہی۔ اس کے لیے تو پھر عاجزی اور ایمانداری کی ضرورت ہوگی، اپنی کوتاہیوں کو ماننے کی ہمت۔ بالکل، عاجزی، ایمانداری اور ہمت۔ ہمیں اپنی عادات اور انتخاب کا مالک بننا پڑتا ہے۔ یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ چیلنجز ہمیں توڑنے نہیں، سکھانے آتے ہیں۔ ترقی مشکلات میں ہی پروان چڑھتی ہے۔ ماخوذ یہ بھی کہتا ہے کہ ترقی اتفاق سے نہیں ہوتی، ڈیزائن سے ہوتی ہے۔ ڈیزائن سے مطلب اس کے لیے ارادہ چاہیے، منصوبہ بندی یعنی کوئی نظام چاہیے، اور احتساب، اکاؤنٹیبلٹی چاہیے۔ ہمیں اپنی کوشش کا مالک بننا ہوگا، دوسروں سے موازنہ کرنے سے بچنا ہوگا، اپنے عمل کے نتیجے کے لیے صبر کرنا ہوگا، اور راستے میں اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا بھی جشن منانا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں لے آتا ہے آخری باب تک، جو مستقبل کے لیے، خاص طور پر 2026 کے لیے ایک عزم، ایک کمٹمنٹ کے بارے میں ہے۔
یہ صرف ایک نئے سال کا عہد یعنی ریزولوشن نہیں لگتا، کچھ زیادہ گہرا ہے۔ جی ہاں، ماخذ کہتا ہے کہ یہ آنے والے سال کو ارادے، موجودگی اور مقصد کے ساتھ گزارنے کا خود سے شعوری وعدہ ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ہاں، یہ نئے سال کی جو روایتی قسم ہوتی ہیں ان سے مختلف ہے۔ یہ ایک آئینہ دیکھنے جیسا ہے، خود سے پوچھنا کہ میں آنے والے وقت کو کیسے گزارنا چاہتا ہوں یا گزارنا چاہتی ہوں۔ اچھا، یہ وعدہ کمال یعنی پرفیکشن حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ موجودگی، پریزنس کا ہے، یعنی ہر لمحے میں حاضر رہنا، آٹو پائلٹ پر زندگی گزارنا چھوڑ دینا۔ دانش مندی سے جینا صرف محنت سے نہیں۔ ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور ہمیں خود سے ایمانداری سے پوچھنا ہوگا کہ ہم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا طریقے بتائے گئے ہیں؟ کیا بڑی تبدیلیوں کی بات ہے؟ نہیں، زیادہ تر چھوٹی مستقل تبدیلیوں کی، کیونکہ حرکت سے ہی رفتار، مومنٹم پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں خود طے کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے وقت ضائع نہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں ساخت، سٹرکچر اور معمولات، روٹینز بنانے ہوں گے۔ مشکل دنوں میں بھی جب کچھ کرنے کو دل نہ چاہے، تب بھی اپنے عزم پر قائم رہتے ہوئے چھوٹا سا قدم اٹھانا ہوگا۔ احتساب بہت اہم ہے، چاہے وہ خود احتسابی ہو یا کسی دوست یا کوچ کے ذریعے۔ انتظار کرنے کے بجائے عمل کرنا، یہی اس عزم کا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ماخذ ہمیں ایک مکمل سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ سفر ماضی کی قید سے رہائی یعنی خود شناسی اور معافی سے شروع ہوتا ہے۔ جی، پھر اندرونی دنیا کو سنبھالنے کی طرف جاتا ہے، ذہنی سکون، خیالات کا انتظام۔ وہاں سے یہ ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے جانے کی ہمت دیتا ہے، خاموشی کا سامنا کرنا، نظم و ضبط پیدا کرنا، تکلیف کو ترقی کے ایندھن کے طور پر استعمال کرنا سکھاتا ہے، بالکل۔ اور اپنی اندرونی رہنمائی پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، اپنی آواز سننا، تنہائی کو طاقت بنانا۔ جی ہاں، اور آخر میں یہ سب کچھ ذمہ داری قبول کرنے اور مستقبل کے لیے ایک بامقصد عزم پر ختم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی سے شروع ہو کر بیرونی عمل تک کا سفر ہے، اور اس سب کے مرکز میں یہی خیال ہے کہ بامقصد زندگی ہمارے فعال انتخاب، ہماری کوشش اور ہماری ذمہ داری قبول کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں باہر سے نہیں ملتی، ہم اسے اندر سے تخلیق کرتے ہیں۔ شاید یہاں غور کرنے کے لیے ایک حتمی نقطہ یہ ہو سکتا ہے، ماخذ 2026 کا ذکر کرتا ہے، جی، لیکن اگر کوئی ان اصولوں پر واقعی آج سے، اسی لمحے سے عمل کرنا شروع کرنا چاہے، تو وہ کون سا ایک چھوٹا معمولی سا عمل ہو سکتا ہے جو اس کے اس نئے عزم کی پہلی ٹھوس نشانی بنے گا؟